بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے اس کی روح. انسان کے جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا اور اس کی غذا کو بھی اللہ نے مٹی سے وابستہ فرما دیا. بھوک لگتی ہے مٹی سے نکلا ہوا اناج استعمال کرتا ہے، چاول استعمال کرتا ہے، دالیں استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی جسم کی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں. پیاس لگتی ہے مٹی سے نکلا ہوا چشمے سے بہتا ہوا پانی پیتا ہے تو پیاس کو دور کر دیتے ہیں. لیکن انسان کی جو روح ہے وہ مٹی سے نہیں بنی بلکہ وہ آسمانوں سے آئی ہے، وہ امپورٹ کا مال ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. بچے کو جب ماں کے رحم کے اندر تقریباً 124 دن ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر روح پھونکتے ہیں. روح عالم بالا سے آتی ہے، جنت سے آتی ہے اور جسم کے ساتھ آ کے کنیکٹ ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے کوئی بنگلہ بنایا، اس کی وائرنگ فٹ کرائی، سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں مین وائر جو ہے، مین تار، وہ ٹرانسفارمر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کے اندر بجلی کا بہاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت پورے جسم کی جب وائرنگ پوری ہو جاتی ہے، پوری سیٹنگ اور فٹنگ سب درست ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ پاک 130 دن کے بعد، 24 دن کے بعد اس جسم کے اندر روح کو مہمان بنا کے بھیجتے ہیں اور جسم کے پنجرے کے اندر اس کو قید کر دیتے ہیں. تو روح جو ہے وہ مٹی سے بنی ہوئی چیز نہیں ہے، آگ پانی سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی مرکب اور کوئی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مفرد ہے. وہ لطیفہ ربانی ہے، وہ کرشمہ ربانی ہے، وہ اللہ رب العزت کا امر ہے. تو جسم کے تقاضے اور ہیں اور روح کے تقاضے اور ہیں. جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کے سارے تقاضے مٹی سے وابستہ فرما دیے. روح کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے بھیجا تو روح کے تقاضے اور ہیں، اس کی غذا بھی اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے. یہ جہاں سے آئی ہے اس کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے. انڈیا کے اندر کئی مرتبہ، اپنے ملک میں کئی مرتبہ فورین سے کوئی جو ہے کوئی فیکٹری والے کوئی مصنوعات میں سے کوئی چیز، کوئی پروڈکٹ بھیجتے ہیں، کوئی مشین بھی آتی ہے تو اس کے فٹر بھی فورین سے ہی آتے ہیں. اور وہ جب آتے ہیں تو وہ ہمارے کھانے نہیں کھاتے، وہ منرل واٹر پیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، کئی مرتبہ ان کی کھانے بھی وہیں سے آتے ہیں. تو روح جو ہے یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، مٹی سے اگی ہوئی چیز نہیں ہے، درخت سے لٹکی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جنت سے آئی ہے. اس کی غذائیں بھی وہیں سے آتی ہیں. اس کو ذرا آپ اور تھوڑا کھول کے سمجھیں. آپ نے جمعہ کے خطبے سے پہلے بہت سے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہوگا. نیند کا جھونکا آتا ہے، 2-4 تو دائیں بائیں ابھی بھی مل جائیں گے آپ کو. تو ان کو جھونکا آتا ہے، حالانکہ وہ نیند کا وقت نہیں ہے، ان کو نیند آتی ہے. لوگ کہتے ہیں سو رہا ہے، وہ اصل میں سو نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں نعاس، اس کو کہتے ہیں جھونکا. وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اللہ کی رحمت کا جھونکا ہوتا ہے اور وہ روح کی غذا ہے. اس کو جو جھونکا آ رہا ہے وہ نیند کی وجہ سے نہیں آ رہا، اس کی روح کو غذا مل رہی ہے، روح کو سکون مل رہا ہے، تو وہ جھونکے کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. وہی آدمی جو جمعہ کے خطبے میں جھونکا مار رہا ہے، حضرت کے بیان میں جھونکا مار رہا ہے، تعلیم کے اندر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر وہ جھونکا مار رہا ہے، اسی شخص کو آپ کہیں کہ آپ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، آپ جلدی جا کے سو جائیں، وہ سوتا نہیں ہے، وہ تو گپے اڑاتا ہے پھر بعد میں باہر نکل کر.
تو اگر اس کو نیند آ رہی ہوتی تو اس کو جا کے سو جانا چاہیے تھا. معلوم ہے وہ نیند تھی نہیں. اگر نیند ہوتی تو جاتے کے ساتھ ہی بستر پہ سو جاتا. تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی رحمت کے جھونکے تھے. روح کو غذا مل رہی تھی. اور روح کی غذا کے جھونکے تھے. جیسے بھوکا بچہ تڑپتا ہے، خوب روتا ہے. ماں اگر کہیں پڑوس میں چلی گئی بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کر وہ اٹھتا ہے تو ماں کے لیے ہوتا ہے. پھوپھی لیتی ہے، بہن لیتی ہے، سب لیتے ہیں، وہ چپ نہیں ہوتا. ماں آتی ہے اور جہاں اس نے سینے سے لگایا اور فیڈر دیا، جی دودھ اس کے منہ میں اس کا سسٹم بنایا، بس وہ جہاں اس نے 2-4 مرتبہ دودھ سک کیا اور فوراً سو گیا. کیا ہوا؟ اس کو غذا مل گئی. تو بھوکا ہے تو تڑپتا ہے، جب اس کو غذا ملتی ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے. اسی طرح ہر مومن کی روح کی ایک بھوک ہے. ہر مومن کی روح بھوکی ہے. اس کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، حدیث ہے، تذکرے ہیں. یہ سب روح کی غذائیں ہیں. اور جب یہ روح کی غذائیں روحانی ماحول میں ملتی ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کوئی بندہ ٹیلی ویژن کے سامنے جھونکے مار رہا ہو؟ کرکٹ کے میدان میں کوئی جھونکے مار رہا ہو؟ جی نہیں، وہاں نیند نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں روح بے چین رہتی ہے. اور جو بندہ بے چین ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی. جس کو چین ہوتا ہے اس کو نیند آتی ہے. بے چین کو کہاں سے نیند آتی ہے؟ تو روح ان سائڈ وہ تکلیف میں ہوتی ہے کہ مجھے تو نے کہاں لا کے پھنسا دیا. میں لطیف ربانی ہوں، میں جنت کی مکین ہوں، میں وہاں کے ماحول میں رہنے والی ہوں، تو مجھے کہاں یا گناہ کے ماحول میں لا کے پھنسا دیا. وہ اندر ہی اندر بے چین رہتے ہیں، لہذا نیند نہیں آتی. اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو روح کے تقاضے کچھ اور ہیں اور جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں. جسم کی غذا کو اللہ رب العزت نے مٹی میں وابستہ فرما دیا، لہذا جتنی بھی فوڈ کی آئٹمس ہیں وہ ساری کی ساری تو جتنی بھی انسان کی غذاؤں کی چیزیں ہیں، جتنا فوڈ سسٹم ہے، وہ چاہے وہ جو ہے روسٹ ہو، چاہے وہ بھنا ہوا ہو، چاہے سکا ہوا ہو، چاہے وہ تلا ہوا ہو، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی لنک جڑتی ہے زمین کے ساتھ. اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ اب یہ جو روح ہے، ہم نے جسم کی فکریں بہت کی، بلکہ بھری دنیا کے اندر جو بازار سجے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے والی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. چاہے لال چوک ہو، چاہے دہلی کا مینا بازار ہو، چاہے عرب میں سوق العرب ہو، چاہے دبئی کا ڈیوٹی فری ہو، چاہے لندن اور امریکہ کے مال ہوں، چاہے دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ لے لے، اگر وہاں کوئی سامان مل رہا ہے تو جسم سے متعلق ہے، جسم کے تقاضے اس سے پورے ہو رہے ہیں. لیکن اس بھری دنیا کے اندر روح کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ایک دکان بھی نہیں ہے جہاں روح کی غذا ملتی ہے. پورے شہر سری نگر میں چھان ماریے، کوئی ایک ہوٹل بھی ایسا نہیں ہے جہاں روح کا ناشتہ ملتا ہو، کھانا تو دور کی بات. تو پھر روح کا ناشتہ اور روح کی خوراک کہاں ملتی ہے؟ وہ یہ دینی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں روح کا ناشتہ ہوتا ہے، وہاں روح کی غذا ملتی ہے. اللہ والوں کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کے حلقے ہوتے ہیں، تلاوت کی محفلیں ہوتی ہیں، مسجد کے حلقے ہوتے ہیں، وہاں روح کو غذا ملتی ہے. تو روح جو ہے عالم بالا سے آئی ہے، اس کی غذا بھی عالم بالا سے آتی ہے. عجیب بات یہ ہے، یہ آج بارہا یہ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے بارہا دیکھا زبان کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب زبان کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، کھانا اچھا نہیں لگ رہا، کڑوی میٹھی چیزیں کڑوی لگ رہی ہے. تو ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، شفا ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑے والے کے پاس. شفا ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں. اگر وطن میں شفا نہ ہوئی تو دلی جاتے ہیں، دلی میں بھی شفا نہ ہوئی، اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو لندن اور امریکہ تک جاتے ہیں زبان کا ذائقہ ٹھیک کروانے کے لیے. لیکن وہ روح جو ٹھہری ہوئی ہے جسم میں، جس کا مرکز ہے دل میں، اس روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا، آج تک اس کا احساس نہیں ہوا کہ اس کا علاج کہاں ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، کون کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے. کیا یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ یہ بیماری ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ اگر ہے تو پھر اس کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے؟ دوستو، اگر ہم ایک نون چائے نہ پیے نا، ایک کپ چائے نہ پیے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، سر دکھتا ہے، شکوے کرتے پھرتے ہیں، یار آج چائے نہیں ملی. جی
जिस्म को अगर एक टाइम चाय न मिले दिन में तो सर चकराने लगता है। तो रूह का नाश्ता किए हुए जमाना गुजर चुका, आज तक हमें इसकी फिक्र नहीं हुई। आज तक दोस्तों हमें इसकी बात की फिक्र नहीं हुई कि हमारी रूह जो है मुर्दा हो चुकी है। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? जिस आदमी को सांप डस जाता है, आपके यहाँ सांप होते, सांप जिसको डस जाता है, कहते हैं अतिब्बा मौजूद है, ये तो तबीबों का शहर है, हकीमों का, डॉक्टरों का शहर है जी। अतिब्बा कहते हैं उसकी जुबान का जायका खराब हो जाता है, कड़वी चीजें उसको मीठी लगती है। नीम के पत्ते चबाने को कहते हैं कि नीम के पत्ते चबाओ तो वो मीठे लगते हैं, बल्कि ये पहचान है उसके जहर की कि अगर नीम के पत्ते जो कड़वे होते हैं इंतहाई, अगर उसको चबाए और मीठे लगे तो समझ लो कि जहर सिरायत कर गया। तो सांप किसी को डस लेता है तो रूह का जायका, जिस्म का जायका खराब हो जाता है, जुबान का जायका खराब हो जाता है, उसको कड़वी चीजें, मीठी चीजें कड़वी लगने लगती हैं। दोस्तों हमारी रूह को नफ्स का सांप डस गया है, हमारी रूह को नफ्स का सांप डस गया है। नेकी की चीजें हमें बुरी लग रही हैं और बुरी चीजें हमें अच्छी लग रही हैं। सिनेमा हमें अच्छा लग रहा है, जिना हमें अच्छा लग रहा है, नंगा नाच हमें अच्छा लग रहा है, इंटरनेट के फितने हमें अच्छे लग रहे हैं, म्यूजिक हमें अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा तो नमाज अच्छी नहीं लग रही, नहीं अच्छा लग रहा तो अल्लाह की याद में गर्दन झुका के बैठना अच्छा नहीं लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा तो कुरान पाक की तिलावत अच्छी नहीं लग रही। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते रूह की फिक्र करो, अल्लाह के वास्ते रूह की फिक्र करो। क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा। हमारे जिस्म के अंदर जो रूह मेहमान है, मेहमान अगर घर में ना आए, मेहमान अगर घर में आए और उसकी मेहमान नवाजी ना हो तो आदमी मतऊन होता है, मलऊन होता है, उसको लोग ताने देते हैं। खुद मेहमान कहता है मैं आपके घर पर आया, आपने मुझे पानी के बारे में पूछा, चाय के बारे में भी नहीं पूछा, आपने मुझे बिठाने के बारे में भी पूछा। मेहमान घर पर आए और उसकी आओ भगत ना हो, मेहमान नवाजी ना हो तो मेहमान को बुरा लगता है। रूह हमारे जिस्म के अंदर मेहमान है, ये लतीफ़े रब्बानी है, ये वीआईपी गेस्ट है, वीआईपी मेहमान है और हम इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते। हमें चाहिए इसकी फिक्र करें, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें, बुजुर्गान दीन की सोहबत इख्तियार करें जी। दीन के जितने शोबे काम कर रहे हैं अपने आप को उनसे वाबस्ता करें, दावत के कामों में जुड़ें जी, तलब पैदा करें। ये उमूमी मेहनत का बहुत बड़ा दीन का शोबा है, उमूमी मेहनत का बहुत बड़ा दीन का शोबा है। किसको फुर्सत है लोगों के दरवाजों पर जाकर दस्तक दे, लोगों के दरवाजों पर जाकर भाई जान अल्लाह के मेहमान आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, मिल लीजिए, मुलाकात कर लीजिए। तो उमूमी मेहनत जितनी इस शोबे से जिस पैमाने पर हो रही है और किसी शोबे से नहीं हो। बात को अच्छी तरह समझें, बिल्कुल मुबालगे पे मबनी ना समझें। उमूमी मेहनत दावत और तबलीग के जरिए से होती है, ठीक। फिर इस उमूमी मेहनत के जरिए से नताइज क्या निकल रहे हैं? लोगों के दिलों के अंदर दीन का शौक पैदा हो रहा है। इस शौक की वजह से मदारिस के अंदर बच्चे दाखिल हो रहे हैं। बाप को एहसास पैदा हुआ है मेरी जिंदगी तो कट गई, मेरे बच्चे जाए ना होने पाए, लिहाजा मदारिस में बच्चों को दाखिल करना। और हजरत इमाम इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मंशा भी ये था कि खानकाहों को मुरीद मिले, मदारिस को तलबा मिले जी, और अमूमी तौर पर लोग दीन पर खड़े हो जाएं। यह है मकसद दावत और तबलीग का खुलासा। तो दावत और तबलीग के जरिए से एक अमूमी मेहनत हो रही, एक फजा तैयार की जा रही, लिहाजा मदारिस आबाद हो रहे हैं। मदारिस तो अपने आप को शोबों में जोड़े दोस्तों, दीन तरतीब बनाए जिंदगी की। बेढंगे अंदाज से काम न करें, बेढंगे अंदाज से तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए, और दीन का काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना दीन बदनाम होगा और बदनामी का सबब हम बनेंगे। हमें कोई नहीं जानता होगा लेकिन हमारे दीन के बारे में सब पहचानते होंगे कि ये मुसलमान। हमारे शोबे के बारे में सब पहचानते होंगे कि ये दावत के काम से जुड़ा हुआ है। फिर हमारी बेउसूली से दावत बदनाम होगी, बेउसूली से मदारिस बदनाम होंगे, बेउसूलियों से खानकाएं बदनाम होंगी। लिहाजा अंधाधुंध नहीं, जोश में नहीं, होश में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुबल्लिग कौन था? अल्लाह के महबूब से बड़ा आलिम कौन था? अल्लाह के महबूब से बड़ा शेख कौन था? मुर्शिद कौन था? लेकिन क्या एतदाल के साथ काम है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते थे, औरतें पीछे नमाज पढ़ती थी पर्दे में अलग से, जो एक बाबुल निसा मस्जिद नबी में आज भी है। अगर कोई बच्चा रोता था आप सल्लल्लाहु के कानों में आवाज पड़ती थी जी, तो आप सल्लल्लाहु नमाज को हल्का कर देते थे। अब यहाँ क्या सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के मुस्तफ़ा नमाज पढ़ते थे, पढ़ाते थे, औरतों की, बच्चों की रोने की आवाज सुनते थे। हाँ, अल्लाह अकबर, वो बाहोश थे, बाहोश थे, बेहोश नहीं थे। लिहाजा वो इस्तिग़रा की कैफियत वो मतलब ही नहीं है जिसमें आदमी एक काम में लग के दूसरों को भूल जाए।
لہذا اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اللہ حقوق العباد کی پوری رعایت کے ساتھ مجھے استغراق کی کیفیت عطا فرمائیے۔ اگر آپ ذکر میں مستغرق ہو گئے، علم دین میں مستغرق ہو گئے، بچے بھوکے مریں گے، بیوی بھوکی مریں گی، بچے بھیک مانگتے پھریں گے اور کام بدنام ہوگا دین کا۔ جی کیا کہیں گے؟ مجذوب آدمی، مستغرق آدمی۔ کیا مستغرق؟ یہ مستغرق بالکل مطلوب نہیں۔ ایک آدمی مسجد نبوی کے اندر ہاتھ باندھ کے اس طرح سے یوں کر کے نماز پڑھ رہا تھا، جھک کر۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تقوی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، خشوع کے ساتھ۔ یہ تقوی ہے یا لقوہ ہے؟ جی یہ ٹیڑھے ٹیڑھے کھڑے ہونا، جھک، یہ تقوی ہے، یہ خشوع ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کھڑے ہوتے تھے وہ ہے خشوع۔ معلوم ہوا عادتوں کا نام، کیفیتوں کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو چیز ہی کوئی اور ہے دوست۔ دین تو ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے جس میں حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے، حقوق اللہ کی رعایت کرتے ہوئے، تمام چیزوں پہ برابر نظر رکھتے ہوئے معاشرت، اخلاق، جی آداب، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سب چیزوں کو برابر لے کر چلیں، جی اور ایسا پی کر چلے، ایسی محبت دین کی لے کر چلیں کہ سب طرف اس کی نظریں برابر ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ڈھلک گئے ایک طرف کو اور ساری چیزوں کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ اعتدال مانگنا چاہیے۔ رب کریم یہ اعتدال ہمیں عطا فرمائے کہ ہم دین کے ہر شعبے کو سینے سے لگا کے چلیں اور ذرہ برابر بھی ہم سے مبالغہ نہ ہونے پر اعتدال کے ساتھ ہم کام کریں۔ تو دوستو یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ دین کی پھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہر امتوں کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء بھیجے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، جی 1,00,000 سے تعداد تجاوز کر گئی کہ نہیں انبیاء کی، لیکن آخری نبی کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت کی رحمت اس بات کو دیکھ رہی تھی، یہ اس امت کے اندر صلاحیت ایسی ہے، اس کے بعد اب اس کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی والا کام یہ خود کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے تو گویا ہم پر یوں اعتماد کیا، بھئی الفاظ ذرا بہت سنبھال کے کہہ رہا ہوں، اللہ بہتری معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر اعتماد کیا کہ اب نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں، اس امت کو ایسی صلاحیتیں دے دی ہیں کہ یہ نبی والا کام کر لے گی۔ اور امت کا حال یہ ہے کہ یہ نبی والا کام کری نہ ولی والا کام کری، کچھ بھی نہیں، یہ نفس و شیطان کی ترجمان بنی ہوئی۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ نبوت کے لیے کنڈیشن ہے، نبوت کے لیے مرد ہوگا، نبوت کوئی عورت نبی نہیں بنی، جی نبی کوئی بچہ نہیں بنا، نبی کوئی بچہ نہیں بنا، نبی اندھا نہیں ہوتا تھا، بڑی اس کی کنڈیشن تھی، جی لیکن عجیب کہ ولایت کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی۔ بچہ بھی ولی بن سکتا ہے، جوان بھی ولی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی ولی بن سکتا ہے، صحت مند بھی ولی بن سکتا ہے، کمزور بھی ولی بن سکتا ہے، عورت بھی ولی بن سکتی ہے، مرد بھی ولی بن سکتا ہے۔ ولایت کا دروازہ قائم، میدان کو چھوڑ دیا کھلا ہوا کہ ذرا دوڑ لگاؤ، دوڑ لگانے والے ذرا دوڑ لگائیں، ہمت کرنے والے ہمتوں سے کام لیں، آگے بڑھنے والے ذرا حوصلے دکھائیں اور لگائیں۔ یہ میدان ذرا کھول کے رکھا ہے ہم نے، جیسے عشق و مستی والوں کے لیے کعبہ بنا دیا کہ ذات الہی کو پردوں میں چھپا چھپا، جی کوئی تو جگہ ہونی چاہیے جہاں دل کے جذبات ذرا ظاہر ہو جائیں، تو کہ یہ میرا گھر ہے اور ذرا یہاں چکر لگاؤ، یا عشق کی کیفیات کا اظہار کرو، میری تجلیات ذاتیہ اس پہ برستی ہیں، تجلیات ذاتیہ، صفاتیہ تجلیات ذاتیہ، اللہ کی ذات کی تجلی براہ راست کعبۃ اللہ پہ برستی ہے۔ ہم جو طواف کرتے ہیں وہ پتھر کا نہیں کرتے، جی بیت کا نہیں کرتے، رب البیت کی تجلیات کا طواف کرتے ہیں۔ اس لیے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر طواف کے دوران آپ کعبے کو بار بار دیکھو گے تو گویا یہ بت پرستی کے مشابہ ہے کہ آپ تو پتھر کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام بتا دیا کہ اس مقام پر میری تجلیات ذاتیہ کا ورود ہو رہا ہے، آپ ان تجلیات ذاتیہ کا ورود اس گھر کے ارد گرد طواف کر کے کریں۔ آپ باریکی سمجھ رہے؟ یہ تجلیات شیخ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے بلخ کے، چھت کے اوپر سوئے ہوئے تھے، آہٹ محسوس ہوئی، پوچھا کون؟ رات کی تاریکی میں شاہی محل پر کون ہے؟ باہر اجازت آیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہ بیوقوف، شاہی محل کی چھت پر رات کے وقت میں
محل کی چھت پر اونٹ ملتا ہے؟ تو کہا تو کیا محل کی چھت پر اللہ کا تعلق ملتا ہے؟ کہنے والے نے اسے درد کے ساتھ کہا کہ ابراہیم ادھم کی دل کی دنیا بدل گئی. فوراً اپنے نیچے والوں کے حوالے سارے معاملات کیے اور جنگل میں نکل پڑے اور اللہ کے ولی بن گئے. بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچے. شان یہ تھی ہر قدم پر مصلی بچھاتے 2 رکعت محبت کی ادا کرتے, پھر قدم بڑھاتے مصلی بچھاتے 2 رکعت محبت کی ادا کرتے. 2.5 سال میں بلخ سے مکہ مکرمہ پہنچے. طواف کیا, رو کر کہا پیارے اللہ ساری دنیا پیروں کے بل چل کر آتی ہے, میں تو پلکوں کے بل چل کر آیا ہوں. ساری دنیا قدموں کے بل چل کر آتی ہے, میں تو پلکوں کے بل چل کر آیا ہوں, قدم قدم پہ سجدے کر کر آیا ہوں. اللہ آپ اپنی محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے. دیکھا ایک بڑی عورت ہے جا رہی ہے, پتہ چلا کہ رابعہ بصریہ ہے, اور اس بوڑھی عورت کے اوپر وہ تجلیات برس رہی ہیں جو کعبۃ اللہ کے اوپر تجلیات ذاتیہ کا نور. پوچھا یہ رابعہ بصریہ آپ کی ذات کے اوپر تجلیات ذاتیہ کا ورود ہو رہا ہے, اور مجھے تو یہ کیفیت نہیں ملی, میں تو اتنی قربانیوں کے ساتھ آیا ہوں. اس نے کہا تم جبین نیاز لے کر آئے ہو, میں دل نیاز لے کر آیا ہوں. تم جبین نیاز لے کر آئے ہو, میں دل نیاز لے کر آیا ہوں. تم جھکنے والی پیشانی لے کر آئے ہو, میں جھکنے والا دل لے کر آیا ہوں. میرے بھائیو, اس دل کی اصلاح کی فکر کرو. روح کا مرکز جو ہے وہ دل ہے, روح کا مرکز دل ہے, اور جسم کا جو مرکز ہے وہ دماغ ہے. ہم دماغ کو تو بہت محنت کر رہے ہیں, یہ سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ فوڈ سسٹم, یہ کمانے کی محنت ہے, یہ ساری کی ساری عقل سے متعلق. اللہ پاک نے انسان کو عقل کا نور عطا فرمایا, اور یہ نور کافر و مشرک سب کو دیا ہے, اپنے پرائے سب کو دیا ہے. یہ نور عجیب نور ہے. عقل کا نور جو ہے, دل کو اللہ پاک نے عشق کے جذبات سے بھرا ہے, اور عقل کو اللہ پاک نے, دماغ کو اللہ پاک نے عقل کے نور سے بھرا ہے. اس نور سے آدمی نے بڑے بڑے کام کیے. ہاتھی جیسے زبردست جانور کو قابو میں کر لیا, شیر جیسے خطرناک درندے کو پنجرے میں بند کر لیا, سانپ جیسے خطرناک رینگنے والے جانور کے دانت تک نکال لیے اس انسان نے, اس عقل کے نور کے ذریعے سے. لوہے کو قابو میں کر لیا, مقناطیس کو قابو میں کر لیا, یورینیم کو قابو میں کر لیا, سونے چاندی کو اپنا تابع بنا لیا, ہے کہ نہیں, فضاؤں کو, ہواؤں کو قابو میں کر لیا عقل کے نور کی وجہ سے. یہ نور بڑا عجیب و غریب نور ہے. پڑوسی ملک پاکستان میں لاہور کے اندر ایک شخص نے دیہات میں تربوز اگائے. تربوز جب تیار ہو گئے, کسی شاہراہ کے کنارے ایک کپڑا بچھا کے تربوز کا ڈھیر لگایا اور فروخت کرنے کے لیے بیٹھ گیا. راہ چلتے ہوئے راہگیر گاڑی روک کر آتے پوچھا تربوز کیا بھاؤ دیے ہیں؟ کہ مثلاً 10 روپے کلو. کہا میٹھے ہیں, کبھی چکھ لو. وہ ٹیسٹ کے لیے ٹانکی جو لگا دیتے ہیں نا کٹ, اس نے چکھنے کے لیے دیا. اس نے چکھا, یار پھیکا ہے, ڈالا اور گاڑی اسٹارٹ کی اور گیئر میں ڈال کے نکل گئے. دوسرا اس نے پوچھا کیا بھاؤ؟ کہ یہ بھاؤ. میٹھے ہیں, کبھی چکھ لو. چکھ کے دیکھا بھائی ٹھیک ہیں, چلا. اسے بڑا صدمہ ہوا کہ یار میرے اتنے دنوں سے بچے انتظار کر رہے تھے ابو تربوز بیچیں گے, تربوز بیچنے کے بعد کچھ پیسے بنیں گے, یونیفارم بنے گا, کھلونے آئیں گے, چیزیں تیار ہوں گی, اور یہ تو بچوں کے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے, کیا کرو؟ تو عقل کے نور کو استعمال میں لایا. بازار میں گیا اور ایک بینر بنوایا. بینر جانتے نا, یہ جو لگا ہوا ہے پیچھے بینر, اور اس پہ لکھوایا لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر فری واٹر میلن. لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر فری تربوز. جتنے بھی لوگ ادھر سے جا رہے تھے وہ ایمرجنسی بریک لیتے اور دیکھتے رہ جاتے, ارے یہ ایگریکلچر سائنس والوں نے ڈائبٹک بیماروں کے لیے, مریضوں کے لیے کوئی ایسی ویرائٹی تیار کی ہے جو ان کے لیے مضر صحت نہیں ہے. لہٰذا کہتے یار ہم تو بہت دنوں سے تلاش کر رہے تھے کوئی ایسا پھل مل جاتا جس میں شوگر نہ ہوتی, اور ہمارے تو دادا کو ہے, اور ہمارے تو مم کو ہے, اور ہمارے تو فلاں کو ہے. وہ مانگی قیمت پر تھوڑی سی دیر کے اندر سارے بک گئے. وہ پلی جھاڑ کے کندھے پہ رکھ کے خوش خوش اپنے گھر پہ آئے. یہ کیا کیا اس نے؟ عقل کے نور کو استعمال کیا. تو عقل کا نور بھی دوستو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو عقل کام میں لیتے ہیں لوگ, عقل کام میں لے رہے ہیں دنیا کی چیزوں کو ترتیب دینے میں. یہ عاجز اپنے پیر حضرت پیر مرشید حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا مقولہ آپ کو سناتا ہے. جب سے انسانوں کی دنیا وجود میں آئی تب سے انسانوں نے کبھی بھی روٹی روزی کو اپنا مقصد نہیں بنایا, روٹی کو کبھی بھی زندگی کا مقصد ہی نہیں بنایا.
जितना मकसद लोगों ने इस जमाने में रोटी को बनाया। आप कहेंगे हम तो रोटी खाते हैं, हम तो चावल खाते हैं। अरे सुबह नाश्ते में क्या खाते हो? नून चाय के साथ वो भी रोटी होती है ना। तो यानी ग़िज़ा को, पेट की भूख को मकसद बनाकर, टारगेट बनाकर जो इस जमाने में मेहनत हो रही है, कभी भी लोगों ने जिंदगी में ऐसी मेहनत इसके लिए नहीं की। सादी ग़िज़ाएं हुआ करती थी, सादी चीजें होती थी। बहरहाल दोस्तों, ये चंद बातें इस आजिज़ ने आपके सामने कही। असल में इजहार मतलूब नहीं है, कैफियत का और हाल का बता देना मकसूद है। ये आजिज़ कल ही सफ़र उमरा से 8-9 बजे तो अपने घर पहुंचा और शाम से फिर सफ़र शुरू हो गया और मुसलसल गले वाला काम हो रहा है, बहुत थका हुआ हूँ। और जो लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत करके आते हैं उनको पता होता है कि उनके आखिरी 2-3 दिन कैसी कैफियत वाले होते हैं। रातों को सोते नहीं हैं कि जाना है, छोड़ना है, तो जाग लें कुछ। एक वहाँ का जागना, फिर वहाँ से 24 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे का रास्ता अपने वतन तक का, वो थकन। बहरहाल हम इस सदी के कमज़ोर नौजवान हैं, थके हुए हैं, इसलिए इस आजिज़ का बिल्कुल गला भी काम नहीं कर रहा। जज्बात तो अंदर से जन्म ले रहे हैं, बहुत सी दिल की बातें हैं आपको सुनानी है, लेकिन क्या करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर कोई मौका था फरमाएंगे। बहरहाल ये पैगाम आपको सुनाना था दोस्तों कि हम अपनी रूह की फिक्र करें, अपने दिल की फिक्र करें। जिस्म के लिए दोस्तों बाजार भर चुके हैं, जिस्म की राहत के लिए बाजार सज चुके हैं, घर बन चुके हैं, गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं, सारा का सारी दुनिया सज चुकी है जिस्म की राहत के लिए। अब जो है दोस्तों, रूह की राहत की फिक्र करनी चाहिए। असल मामला इसका है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अज्सामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी बॉडी को नहीं देखते, वला इला सुवरिकुम, न तुम्हारे चेहरों को देखते हैं कि लाल हैं, गोल हैं, लंबे हैं, वला कि यंजुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह ताला तो आपके दिलों को देखते हैं कि तुमने दिलों के अंदर क्या कुछ बसाया है। तो जो चीज मखलूक को दिखाने की है उसको तो सजा रहे हैं, मेकअप पर मेकअप हो रहे हैं, और जो चीज अल्लाह को दिखाने की है उसको हमने वैरान किया हुआ है। हमें चाहिए कि हम दिल की दुनिया को आबाद करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हुफ़ाज़े किराम की दस्तार बंदी है, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। जिन हुफ़ाज़े किराम की दस्तार बंदी होने वाली है वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और इनको इनामात से भी नवाजे जाएंगे। और कुछ हुफ़ाज़े किराम वो हैं जिनको सनदें दी जाएंगी, और ये वो हुफ़ाज़े किराम है जिन्होंने दौड़ भी किया है, उनको सनदें भी मिलेंगी। हुस्न सूरत चंद रोज़ा हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोज़ा हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। दोस्तों, कबल इसके के वो तलबा स्टेज पे तशरीफ़ लाए, मैं हज़रत कारी फारूक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तराना दारुल उलूम इलाहिया यहाँ पर पेश करें।
کے قاطع کفر و ضلال ہیں دیے اس نے یہاں طلاب کو اچھے خصال ہیں دیے اس نے یہاں طلاب کو اچھے خصال دین و ایمان کا یہ مرکز دارالعلوم الہیہ رشد و عرفان کا یہ مرکز دارالعلوم الہیہ ہے رفیق اللہ اس کے بانی حسن مثال دین و ایمان کے ہے مظہر صاحب عز و جلال ہے مسیح اللہ ان کے ہے مسیح اللہ ان کے پیر مرشد بے مثال ہے لقد مسیح الامت صاحب